پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم بات کرواتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ملک ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک ممتاز اور محبوب مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں تاکہ حاصل کی جائے دینی رہنمائی اور کوئی ابہام ہمارے ذہنوں میں نہ رہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، الدین و یسرن، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین میں آسانیاں ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، مستقل آپ دنیا بھر کا چکر لگاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ، آج کے جدید مسائل کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ ایک شخص نے نظر مانی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا۔ اب کام ہو جانے کے بعد وہ نظر کیسے پوری کرے؟ کیا مسلسل 1 ماہ کا اعتکاف روزے کے ساتھ کرے یا ہر ماہ کچھ دن کے لیے اعتکاف کرے؟ اگر یہ نیت کی کہ میں صرف
راتوں کا اعتکاف کروں گا تو کیا حکم ہے، اور اگر یہ نیت کی کہ صرف دن کا اعتکاف کروں گا تو کیا حکم ہے؟ کیا اس صورت میں تسلسل ضروری ہے؟ یہ سوال ہے عبدالصمد صاحب کا۔ انیق صاحب، جو تفصیل میرے ذہن میں اس وقت مستحضر ہے جی وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے یہ مطلقاً کہا کہ میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا اور نظر مانی، تو اس صورت میں اس کو 1 ماہ کا ہی اعتکاف کرنا ہے اچھا اور روزے کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا البتہ یہ جو رات کے اعتکاف کی بات کر رہے ہیں کہ رات کا اعتکاف یا میں صرف دن میں رہوں، جی تو اس قسم کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے، یہ نظر میں نہیں آتا۔ یعنی کہ جیسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص مسجد میں جا رہا ہے اور ذرا طویل وقت کے لیے جاتا ہے، یا مثلا ایک آدمی جیسے ہم حرم شریف میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں تو جیسے فجر کے وقت چلے گئے اور کہا کہ ہم عصر تک وہیں رہیں گے، تو اس دوران وہ نیت کر لیتے ہیں اعتکاف کی، تو وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف واجب نہیں کہلاتا، لہٰذا یہ اعتکاف اس پر حکم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں اعتکاف کروں گا تو پھر اعتکاف کا وہی طریقہ ہے جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اور ان کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ یہ 2 3 دن کر کے نہ کریں، مسلسل کریں۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ انہوں نے کیا الفاظ بولے تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں 3 دن کے اعتکاف کیا کروں گا، 10 دفعہ کروں گا، تو پھر وہ 3 دن کا اعتکاف کریں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کو عمل کر لینا چاہیے۔ ایک بات میں اس میں یہ بھی عرض کر دوں، چونکہ منت اور نظر کے حوالے سے بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر اور منت مان کے چیزوں کو کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یہ تھا کہ ایک آدمی گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تب تو میں یہ کام عبادت کروں گا، ٹھیک اور اگر یہ کام تو نہیں کرے گا تو میں عبادت نہیں کروں گا۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ترجیح نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ادھر اس قسم کا رواج نہیں تھا کہ وہ منتیں مانا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عبدیت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے حضور جو ممکن ہو وہ کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اعتکاف ہوتا ہے وہ کر لے کچھ دن کا، اور عمرے پہ جا سکتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ اپنے پر اس طرح کی چیزیں اس طرح سے مان کے کرنا ایک تو یہ پسندیدہ دین میں نہیں ہے۔ اب سوال میرا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ہم جب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو۔ تو قرآن کریم پھر یہ نظروں کی بات جو کرتا ہے وہ کس کانٹیکس میں؟ وہ اس کانٹیکس میں کہ اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کو پھر پورا کرے، وہ یعنی نظر پورا کرنا اس پہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس عام طور پہ لوگ جو نظر مانتے ہیں نا، وہ اس طرح مانتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ تو ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی، البتہ بخیل کے پاس سے کچھ مال نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے علماء نے اس کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ جو نظر مان کر عمل کرنا، جیسے ہمارے ہاں میں نے دیکھا پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بہت رواج ہے، تو نظر کے بارے میں علماء کی مجموعی رائے ہے، ایک تو یہ کہ اس کا رواج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کام میں آپ نظر مان رہے ہیں، منت مان رہے ہیں، یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ایک بظاہر ایک مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا اظہار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص یعنی ایک مرد یا عورت یا اللہ تعالیٰ سے بندگی کا اظہار، جو آپ نے بات فرمائی کہ بندگی کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے بیمار بیٹے کو شفا دے دے، شفا تجھی سے میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، لیکن اگر اس کو شفا مل گئی اور تو نے میری دعا قبول کر لی تو میں 7 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا میں 10 افراد کو کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی، تو اس کو پسندیدہ نگاہ سے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام گناہ نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، ثواب ہے، لیکن منت مان کے کاموں کو کرنا، اس میں ایک طرح کا شائبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرا ہوگا تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، چاہے روزہ رکھنا ہو کچھ بھی ہو۔ لہٰذا اس کو من حیث المجموع دین نے بہت زیادہ اس معنی میں پسند نہیں کیا ہے کہ آپ ہر کام میں منت مانیں۔ جیسے صلاۃ الحاجت ہے، حکم ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، تو صلاۃ الحاجت آپ روزانہ بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، پسندیدہ بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ منت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی۔ ایک تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ کہ ایک عام مسئلہ ہمارے سامنے آج کل یہ آ رہا ہے کہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں جو بسا اوقات پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ اب کسی نے منت مانی کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں 10 بکرے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا،
اب بیٹا پیدا ہو گیا، وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں تو ایک بکرا نہیں کر سکتا، یا کسی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، یا یہ کہا کہ میں 10 سال تک حج اور عمرہ کروں گا، اب وہ پریشان بیٹھے آ کر کہ جی ہم تو 1 سال بھی نہیں کر پا رہے ہیں، یا ساری زندگی روزہ کیسے رکھیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اس طرح سے مشقتوں میں ڈالنا یا اس طرح سے چیزیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس بات کو بہت زیادہ جسے کہتے ترغیب دی ہو یا اس کی طرف توجہ دلائے، ایسا نہیں ہوا۔ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، منت بھی مانگتا ہے مانگے، لیکن من حیث المجموع زندگی میں یہ نہ ہو۔ ہمارے یہاں منتوں کے حوالے سے آئے دن سوالات آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو خصوصاً جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں وہاں تو ایک عمومی رواج ہے، وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں منت مان لیتے ہیں، مسجد میں جا کے منت مان لیتے ہیں، حرم شریف میں جا کے منت مان کے آ جاتے ہیں کہ میں یہاں پر 2000 نفلیں پڑھوں گا حرم شریف میں اگر میرے یہاں بیٹھ۔ اب وہ 2000 نفلیں پڑھنے کے لیے کیسے آئیں وہاں پر دوبارہ؟ زندگی میں ان کے لیے بسا اوقات آنا مشکل ہوتا ہے، آج کل تو اور اخراجات زیادہ ہو گئے۔ تو ایسی مشقت والی منتیں ماننے کے بجائے انسان 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھ لے، 2 رکعت اللہ کے حضور پڑھا کرے نفل، کہ پروردگار میں نفل پڑھتا ہوں تو میری یہ چیز عطا فرما دے، تو یہ زیادہ قابل ترجیح عمل ہے بجائے اس کے کہ آپ منت مانیں یا کوئی بڑی منت مانیں یا کوئی مشکل منت مانیں۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منت ماننا ناجائز ہے، منت اگر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، لیکن ایک ایسا رواج ڈالنا اور پھر اس کے پر عمل کرنا مشکل ہونا، اس کے پر بہت سارے مسائل کا کھڑا ہو جانا، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں آپ۔ جو استطاعت میں وہ کرتے رہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہے شفیق الرحمان صاحب کا ایبٹ آباد سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی روشنی میں ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں یہ فرمائیے، اور انعام یافتہ لوگوں سے کون مراد ہیں، اور مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں، ضالین سے کون مراد ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے انیق صاحب جی تھوڑا تفصیل طلب تو ہے، بہت تھیسس ہے پورا یہ۔ ہاں پورا تھیسس ہے یہ۔ مختصر سی میں باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، جس کا یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کی جو اگر آپ پہلی صورت کھول کے قرآن کریم کا پیغام پڑھنا چاہیں تو اللہ نے یہ صورت رکھی ہے۔ جی ہاں۔ اس کے اندر انسان اللہ کو مخاطب کرتا ہے، یعنی اللہ سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھی راہ سجھا دے۔ جی۔ اور سیدھی راہ کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے وہ من حیث المجموع ایک مجموعی ہدایت کا سوال ہے، اور وہ ہدایت جو اللہ تک لے جاتی ہو، چونکہ صراط مستقیم کہا ہی اس ہدایت کو گیا ہے جو اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا، تو ان لوگوں کا راستہ۔ اب انعام اللہ نے کن پر کیا؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے ان کے مجموعی طور پہ اللہ نے 4 گروہ بیان فرمائے، نبی، اور نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہداء، نمبر 3 صالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیامت جو امت چلی آ رہی ہیں، مستقل مختلف امتیں ہیں، ہر امت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھی رکھے ہیں، صحابہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ذکر آتا ہے، تو ان کے ساتھ صدیق بھی ہیں، ان کے ساتھ شہداء بھی ہیں، ان کے ساتھ صالحین بھی ہیں۔ یہ جس راستے پر چلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ قرآن کریم پڑھ کے اس راستے پر چلنا مانگتا ہے۔ وہ راستہ کس چیز کا ہے؟ وہ راستہ ہے توحید کا، کیونکہ اگلی سورۃ البقرہ کے اندر فوراً شروع ہو جاتا ہے وہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ ہے توحید کا، وہ ہے ایمان بالآخرت کا، وہ ہے ایمان بالرسالت کا، کہ ان کے اوپر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، اور جن پر ایمان لا رہے ہو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے پر صلی اللہ علیہ رکھا ہے اس کے لیے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے نبی ہم نے آپ کو احکامات کے ایک راستے پر ڈالا ہے، بس آپ اس کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ تو جس راستے اور جس طریقے پر نبی چلتا ہے ٹھیک وہ رستہ، وہ طریقہ صراط الذین انعمت علیہم ہوتا ہے، اور ہر امت کے لیے وہی راستہ ہے۔ ٹھیک یعنی اس امت کے نبی جس راستے پر چل رہے ہیں، یقیناً صدیق اور شہداء اور صالحین بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ تھوڑی تفصیل میں، تھوڑا اجمال میں فرق ہوگا، لیکن من حیث المجموع ایک ہی راستہ ہوگا۔ چنانچہ اس راستے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے کہ تم اللہ کے پاس جب سب سے پہلے حاضر ہو تو حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی نعمت یہ مانگو کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو تیری تخلیق کا مقصد ہے ہمیں اس راستے پر برقرار رکھ، ٹھیک انعمت علیہم۔ اب پناہ کس چیز سے مانگی گئی؟ کہ راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کے اندر تخلیق کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ النجدین کا بھی کہہ دیا، ٹھیک شیطان بھی پیدا فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بھی، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کا راستہ مانگو اور پناہ مانگو کہ ان کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ اب اس سے مراد ہر امت کے اندر ایسے طبقات رہے ہیں جو مغضوبی علیہم ہیں، لیکن ہم بنی اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ مغضوبی علیہم اور ایک ضالین کہا جاتا ہے، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے کسی قسم کا اجتماعی یا انفرادی عذاب آیا، یا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا، اپنے غضب کا اظہار کیا، جی وہ لوگ وہ ہیں جو کہ راستے سے نہ صرف ہٹے بلکہ سرکشی بھی کی، بغاوت بھی کی، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بھی، وہ جن کے لیے قرآن کریم میں ایک تعبیر ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی بغاوت کی، انبیاء کو قتل کیا، تحریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے صرف یہی نہیں تھا کہ وہ گمراہ تھے، گمراہ تو بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے اپنا اظہار ناراضگی فرما دیا اور ان پر غضب، تو غضب نازل ہونے سے مراد ہے کہ اللہ کا ان پہ غصہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کو قیامت تک چونکہ برقرار رکھنا ہے تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہیں گمراہ، راستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، بھٹک گئے، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور یہ ہیں گمراہ اور مغضوبی علیہم۔ تو مغضوبی علیہم جو ہے وہ گمراہ تو ہوتے ہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر گمراہ مغضوبی علیہم اس معنی میں ہو کہ اللہ کا غضب یہ ہے کہ وہ راستہ ہی نہیں جانتا، جہالت ہے اس میں، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اللہ کا اس معنی میں تو اللہ کی ناراضگی اس سے ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، تو اگر کوئی کفر کے راستے پر ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے صرف راضی نہ ہونا، ایک ہوتا ہے راضی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر غضبناک ہونا کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں گے جو اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک کا جائزہ لیں، اور آج بھی انیق صاحب آج جس دور میں ہم دور حاضر میں زندہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مغضوبی علیہم کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا بیزاری کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک آپ دیکھیں تو انبیاء کا ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ رہا، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ استہزاء کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے جنگیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر جو ہے نا، ان پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ پھر اس کے اندر قرآن کریم میں ایک تعبیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غضبناک بھی ہوتا ہے اور ان پر لعنت بھی کرتا ہے، غضب اللہ علیہم، اور ان پر لعنت بھی کرتا ہے۔ پھر بعض روایت میں قرآن کریم کی بعض آیت میں اشارہ ملتا ہے کہ پھر اللہ ان سے اتنا غضبناک اور اتنا لعن کر دیتا ہے کہ ان میں سے بعض کو مسخ بھی کر دیتا ہے، جعل منہم القردۃ والخنازیر، انہیں بندر بنا دیتا ہے، بندر بنا دیتا ہے، سور بنا دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گمراہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پناہ منگوائی ہے اس سے بندوں سے کہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ رستے سے ہٹ گئے ان سے بچو، بلکہ جو رستے سے ہٹ گئے ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور خدا کا ان پہ غضب نازل ہوا ہے، ان کے رستے سے ہٹنا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اب یہاں پہ اس بات کو ذرا سا اور کھول لیتے ہیں، یہاں پر غیر المغضوب کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، اس سے پہلے ہدایت کی آپ نے بات فرمائی، ہدیناہ النجدین کی بات فرمائی، یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہدایت و ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے۔ انسان کا ذہن ہدایت کو تخلیق نہیں کر سکتا، عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے غیر المغضوب کے حوالے سے بات فرمائی، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں جن کے تعلق سے آپ نے پوری گفتگو فرمائی۔
انہی یہود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ اکبر، مقام کتنا بلند، اللہ نے انہیں عالمین میں فضیلت دی۔ پھر ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمور کر دیا۔ اللہ اکبر، ہم میں کچھ خوبیاں، ہمارا اختصاص ذرا وہ بیان فرما دیجئے، اور اس سے پہلے یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت کو جس کو تمام امتوں پر، عالمین پر فضیلت دے رہا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، انہیں معزول کیوں کر رہا ہے؟ ان کے گناہ، ان کے جرائم کیا تھے؟ اور کہیں ہم تو اس طرف نہیں جا رہے۔ انیق صاحب، یہ جو سوال آپ کا بہت بڑا سوال ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا ان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان سے کہیے آپ اس جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، کہ تم میں اللہ نے نبی بھی دیے، یعنی کہ سیادت دینی بھی تمہارے میں تھی، وہ جعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہ بنایا، سیادت دنیاوی بھی تمہیں دی۔ اور آگے کیا جملہ فرمایا، وہ آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تمہیں وہ کچھ دیا جو عالمین میں کسی کو نہیں دیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ جو قرآن کریم میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے نا کہ ہم نے اس کو آیات کا علم دیا، فانسلخ منہا، اس میں سے نکل گیا وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جب جرائم کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے اندر حلال اور حرام کا ذکر کرتے ہیں، حرام کو حلال کر لینا، انبیاء کا قتل کرنا، انبیاء کے مقابلے میں کھڑا ہونا، مستقل جرائم کا کرتے رہنا، اور قرآن کریم میں ایک جو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے قوم پر لعنت فرمائی ہے، تو اس کے لیے جملہ ارشاد فرمایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اب الٹے گناہ کے کاموں سے رکتے ہی نہیں تھے، کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ صدیاں بیت گئی ہیں کیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ یعنی کہ اگر آپ جائزہ لیں تو تقریباً کوئی 500-550 سال کی ان کی تحریری طور پر تاریخ موجود ہے انبیاء کو تنگ کرنے کی، جی ہاں، بلکہ قتل کرنے کی، زج کرنے کی، اور ان سے کھڑے منہ ہو کر سامنے بیٹھ کر یہ کہنے کی کہ اذهب انت وربک فقاتلا، ہم سے یہ سب کام نہیں ہوتا، اور یہ سامنے کہنے ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، اور موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑ لے، ہم تو نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری ایک اور بات کہ جب نکل کر آتے ہیں نبی کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ یہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یعنی نبی کی ساری زندگی کی محنت توحید، اور وہ ذرا سا باہر نکل کے کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ بچڑا بڑا اچھا سا ہے، اس کا بھی یہ بھی ایک بولتا ہے، خدا ہے، ہمارا بھی کوئی خدا بنا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ پوری زندگی دیکھیں جسے زج کرنا، تنگ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں رہی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش، آپ کو زہر دینے کی کوشش، آپ کو پہچاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اس کے باوجود انکار۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ جمع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے اتارا، اور سیادتیں دینی ان سے لے لی، اور یہ بات، اس کا ادراک ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا کہ ہم سے سیادت دینی بھی گئی، ہم سے سیادت دنیاوی بھی گئی، اور وہ لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو لا کر بٹھا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے ہٹ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم میں سے اگر کوئی اللہ رستے سے پھر جاتا ہے تو مطلب اللہ پر کوئی تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو چلو جی بڑا ہو، اگر رستے سے کوئی پھر جائے گا تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جو شان بے نیازی ہے اس کا یہاں پر ایک اظہار ہے، یہ اللہ کی شان بے نیازی کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں اتاری، ان پر انبیاء کرام ان میں اتارے، 70,000 انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا نام ان کو دیا گیا، بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے کیا کیا۔ اور آج بھی اگر انیق صاحب یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اگر خدا بیزاری، انبیاء کی توہین، خدا کے احکام کے خلاف سب سے آگے ہونے والی اقوام میں آپ دیکھیں تو وہ اقوام ہیں جن کو اہل کتاب کہتے ہیں۔
یہ ہے وہ مغضوبی علیہم والے معاملات کہ بغاوت، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا، خدا بیزاری کے اندر آپ سب سے آگے آگے ہوں، الہاد کے اندر سب سے آگے آپ ہوں، خدا بیزاری میں سب سے آگے آپ ہوں، توہین انبیاء میں سب سے آگے آپ ہوں، ٹھیک، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ایسی قومیں ہیں جو گمراہ تھیں، ایسی قومیں ہیں جو کہ کسی پوجا پاٹ میں لگی ہوئی تھیں، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، وہ مغضوبی علیہم اس معنی میں اس حد تک ہیں کہ اللہ ان کے اس عمل سے راضی نہیں، ٹھیک، لیکن وہ خدا کے آگے پیٹھ ٹھوک کے کھڑے ہوں اور ایسے کھڑے ہو جائیں کہ نبیوں کی توہین کریں، نبیوں کی بغاوت کریں، نبیوں کو پہچانتے ہوئے انکار کریں، ٹھیک، یہ جرم اس طرف زیادہ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان کا راستہ اللہ کو پسند ہے، نہ ضالین کا راستہ پسند ہے، پسند ہے ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ سے مانگنا ہی چاہیے کہ پروردگار اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے غیر المغضوب علیہم کی بات ہو گئی، ولا الضالین پر میں چاہتا ہوں تھوڑی گفتگو آپ اسے ہی فرمائیں، اور جو ایک سوال میں نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرف یہ باتیں منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نصیحت حاصل ہو رہی ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ ان کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ اپنی کتاب یعنی توریت کی آیات کو بیچ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم میری آیات کو اتنی کم قیمت پہ بیچ دیتے ہو، کہیں ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ولدالین، یہ کون لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے؟ بھٹکے ہوئے لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے وحی بھیجی، انبیاء آئے، تعلیم کی، لیکن انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، پھر انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈال کے کچھ لوگ شرک میں چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ انبیاء کے احکامات کو پیچھے ڈال کے حلال اور حرام کے اس میں چلے گئے۔ عام طور پہ ان لوگوں کو گمراہ اس معنی میں کہا گیا کہ یہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے، ٹھیک، تو اس معنی میں جو ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو مغضوبی علیہم والے ہیں اس کے مقابلے میں اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں عمومی طور پر جی، بغاوت کی وہ کیفیت، خدا بیزاری کی، انبیاء دشمنی کی، انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، یعنی کہ شاق اللہ و رسولہ کی کیفیت جو اس گروہ میں تھی ٹھیک، وہ اس گروہ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس یعنی وجہ سے مسیحی یہ بات ہو رہی ہے۔ مسیحی کے لیے کہا گیا، اور بعض مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ یہ پچھلی اقوام میں بھی ایسے رہے، آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے، اور خدا بیزاری ان میں اس معنی میں نہیں ہے، مثلا ان میں یعنی کہ وہ خدا بیزاری نہیں اس طرح سے نہیں کرتے، توہین اس طرح سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم ان کے تعلق سے بہت نرمی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم مسیحیوں کے تعلق سے، مسیحیوں کے تعلق سے قرآن کریم نے قسیسین رہبان انہم لا یستکبرون والی بات کی ہے، تعریف کی ہے، جی، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، یہ چیز تعریف کی ہے قرآن کریم نے، اور اس کی بنائی سے مجموع وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ کمزور، ان کی گرفت دین پر کمزور ہے، اور معاملات بعض ایسے سخت ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں دین پر، جیسے خود قرآن کریم میں جو ہے وہ رہبانیت کے بارے میں فرمایا کہ ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے رہبانیت کی، ہم نے تو ان پر لازم نہیں کی تھی، انہوں نے اختیار کی، لیکن فما رعوها حق رعایتہ، اتنا سخت معیار بنا لیا کہ اس کا حق ادا نہ کر پائے۔ یہ کمزوریوں کی وجہ سے اپنے اصل راستے سے ڈگمگا گئے، جو اللہ کی ہدایت والا راستہ سے ادھر چلے گئے، حلال چیزیں، بہت ساری حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر لیا، بہت ساری لازم چیزیں تھیں ان کو پس پش ڈال لیا، تو ان کے لیے قرآن کریم نے بھٹکے ہوئے کا لفظ استعمال فرمایا، راستے سے بھٹکا ہوا آدمی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ اور اگر انیق صاحب اس مثال کو دیکھیں نا تو بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، ایک آدمی راستے سے بھٹک گیا، آپ نے سمجھا بھی راستے پر جا، اس نے کہا اچھا یہ راستہ مجھے پتہ نہیں چلا، یا یہ کہ میرا خیال ہے یہ راستہ صحیح ہے، اور ایک آدمی جس کا راستہ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس پہ آؤں گا نہیں، میں تو ادھر جاؤں گا، تمہارا راستہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس آدمی پہ غصے میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کس قسم کا آدمی ہے بھائی، ہدایت سمجھاؤ تو یہ لڑنے مرنے کو تیار ہو رہا ہے، اور اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہیں کہ کس قدر بیوقوف آدمی ہے، دیکھو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں رہا۔ وہ بیوقوف آدمی قابل رحم ہوتا ہے، یہ باغی آدمی قابل رحم نہیں ہوتا، قابل ترس نہیں ہوتا، آپ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہے ان دو طرح کے گروہوں کی، جو راستے سے بھٹک تو گئے ہیں لیکن ایک بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے، اور انبیاء کو، خدا کی تقسیم کو خود ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بھٹک گیا ہے اور بس وہ اپنے بھٹکے ہوئے معاملے میں خوش ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے فرمایا کہ ولضالین، گمراہ۔ اب اس میں جو آپ کا سوال ہے جو آج کے دور سے ریلیونس ہے، جی ہاں، ہم اس طرح کی آیات کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جی پرانی قوموں کے بارے میں، یقیناً پرانی اقوام کے بارے میں، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں آج
کہ جو ولاضالین میں آتے ہوں، یا ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہوں کہ مغضوب علیہم میں آ جائیں. اس کا جواب ہے کہ جب ہم بعض چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں شبہ یقیناً بلکہ یقین ہونے لگتا ہے، صرف گمان نہیں ہوتا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں حلال حرام کے بارے میں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے اس امت کے بارے میں اپنی، کہ آہستہ آہستہ اس امت کے حالات بھی ایسے ہونے لگیں کہ یہ پچھلی امتوں کی طرح جو غلط سلط کام ہے وہ کریں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے جو پچھلے لوگ گزرے ہیں تم ان کی پیروی میں الٹے سیدھے کام کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے جا کر تم بھی وہاں گھسو گے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب دین کے راستے سے انسان ہٹے گا تو اس کے لیے ان ساری چیزوں میں نا بڑا ایک جسے کہتے ہیں دلچسپی نظر آئے گی، اٹریکشن ہوگا کہ یہ بڑی اچھی چیزیں، یہ کیا ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. جب اس راستے پر جائیں گے تو ان کی پیروی کریں گے تو نتیجے میں ان کے ہاتھ میں گمراہی آتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ اس امت کے ایمان کی پرکھ جو ہے نا وہ قول کو رکھ دیا. اگر عمل کو رکھ دیتے نا تو شاید ہی کوئی آدمی اس میں کامیاب ہوتا. اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرما دیا کہ یہ مومن ہے. اگر عمل اس کا خراب بھی ہے، عمل کی بنیاد پر کسی کے ایمان کو نہیں پرکھا جائے گا بشرطے کہ اس کا عمل صراحتاً بغاوت نہ ہو. ایک آدمی گناہ گار ہے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، نماز کے معاملے میں کمزور ہے، حلال حرام میں کمزور ہے، آپ نے پوچھا تم مومن ہو؟ اس نے کہا جی مومن ہو. تو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے یہ مومن ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کہہ دیا چلو بھائی کوئی زمانی دعویٰ بھی کرے تو اس کو اسی دائرے میں رکھنا. سبحان اللہ. اگر عمل والا ہوتا تو صاحب بڑے سخت معاملات ہو جاتے. یہ الگ بات ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو بھی دیکھے گا وہ تو پھر ہے کوئی. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے لا کہ سب کچھ چھوڑ دے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بقدر استطاعت اس سے سوال ضرور ہوگا. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں جو بھی دعوی اسلام کرے گا، کلمہ پڑھے گا، وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کا عمل ایسا ہے کہ جو بغاوت کے مترادف ہے تو پھر ہم اس کے عمل کی مخالفت ضرور کریں گے. اب اگر ایک شخص ہے جو کہ خالصتاً حرام چیز کو حلال کرانے پہ تلا ہوا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، ہم اس کے دعوے کو قبول کریں گے. لیکن کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا ہے شاید یہ منافقین یا نفاق والوں کا ایک نیا طریقہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں ضم رہنے کے لیے دعوی اسلام تو کرو مگر اسلام کے تمام مبادی، تمام اصولوں کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتے رہو، چاہے وہ حلال اور حرام کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ سود کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ اور اللہ نے جو حلال اور حرام کے معیارات مقرر کیے اللہ اور اس کے رسول نے اس کے خلاف ہو. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ولاضالین کے تحت آتے ہوں، چونکہ وہ اگرچہ دعویٰ اسلام کرتے ہیں اور ہم ان کو مسلمان ہی کہیں گے جب تک وہ دعویٰ کریں گے، لیکن ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل، ان کے طریقہ کار. اب ایک آدمی کھڑا ہو کر اگر یہ بات کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پر عمل آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ جی. یا وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اب تعلیمات کو اخلاقی حیثیت دیتا ہوں، قانون نہیں سمجھتا. تو پھر یہاں پر ہمارے سامنے سوال آنا شروع ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ آدمی اپنے آپ کو صراحتاً اسلام سے انکار نہیں کرتا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اس کی ان باتوں کے نتیجے میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی گمراہ ہے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں فقہاء کرام نے اور علم کلام کے جو حضرات ہیں اور عقائد کے پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کی کہ بعض لوگ زندیق ہوتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یعنی اگرچہ وہ دعوے کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم ان میں سے کچھ کو زندیق بھی کہیں گے، کچھ کو ہم بدعتی کہیں گے، کچھ کو ہم گمراہ کہیں گے. آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ بہت ضم ہیں جو بسا اوقات ایسی فکر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین ازکار رفتہ چیز ہے، قرآن پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان کہو، لیکن قانون سازی ہر چیز کا اختیار ہمارے پاس ہو. الحمدللہ مسلمانوں کی ہمارے ملک میں اکثریت اس بات کو نہیں مانتی. اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے نا کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر یکجا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں گنوائی ہیں اس امت میں، اس میں یہ بھی گنوائی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ بھی گنوائی ہے کہ میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کو تر و تازہ رکھیں گے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت زندہ رکھے گا قیامت تک جو کہ حق پر قائم رہے گی، مختلف شکلوں میں ہوگی وہ. اس وجہ سے دین جو ہے
وہ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اس امت میں کبھی بھی روح بزوال یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پس پردہ نہیں جائے گا جیسے پچھلی امتوں میں چلا گیا رہے گا، لیکن کمزوری بہرحال آئے گی۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن کا لفظ آیا۔ صحابہ کرام نے اس کے رسول اللہ وہن صاحب کی کیا مراد ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت رچ بس جائے گی، موت سے تمہیں بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں پھر کمزوری پیدا ہو گئی، اب تم جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دو گے، دین کو پیچھے ڈالو گے۔ یہ کمزوریاں تو آئیں گی، لیکن حلال کو حرام قرار دینے والے امت میں مجموعی طور پہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایک بات اس پروگرام کے ذریعے انیس صاحب ہمارا پیغام جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ ہمیں ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں، چاہے ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں لیکن رہیں حزب اللہ میں۔ اگر ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں حزب اللہ میں تو اس کا مطلب ہے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، رجوع اللہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں فرما دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اگر وہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان پہ عذاب نہیں اتارے گا۔ یعنی کہ استغفار چاہے ایک مشرک بھی کر رہا ہے لیکن وہ خدا کو خدا جان کے کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے آپ ناقص ہیں لیکن ہیں مومن، اور رجوع اللہ ہے آپ کے اندر، اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے گناہوں کا ادراک اعتراف ہے۔ باغیوں میں مغضوب علیہم میں آپ جا کے نہیں کھڑے ہوئے صف میں، حزب اللہ میں کھڑے تو نجات ہے۔ اگر حزب الشیطان میں کھڑے تو معاملات سخت ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حزب الشیطان میں ہونا چاہے عارضی طور پر ان کو غلبہ ہی کیوں نہ حاصل ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس دنیا کی حد تک ہے۔ وہی جو آپ نے بات کی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آیات کو بیچنا، یعنی کہ خدا کے حکم کا پس پش ڈال کے دوسری چیز کو آپ آگے لے آئیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اذکار رفتہ چیز ہے، وہ صحیح چیز ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے اختلافات اور اپنے لڑائی جھگڑوں کے باوجود ایک چھتری کے تحت رہنا ہے، وہ چھتری کا نام ہے اولئک حزب اللہ، اور اس چھتری میں نہیں جانا ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی کہ شیطان کا جو گروہ ہے وہ نتیجتاً گھاٹے میں ہی رہے گا۔ اور شیطان کی چالوں کو سمجھتے رہنا چاہیے، اور ہر عہد کا شیطان نئی چالوں کے ساتھ آتا ہے۔ مفتی صاحب دو سوالات لیتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد ویڈیو کوسچنز۔ اچھا، سوال مشتاق صاحب کا یہ ہے، سمپل سوال ہے بس، لیکن لمبا کر دیا انہوں نے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ایک دوست تھے جنہیں وہ بہت اچھا سمجھتے تھے، کچھ عرصے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ بڑی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک طویل عرصے کی دوستی ختم کر دی کہ یہ تو کچھ اور تھے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر گھومتے تھے، لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو کیا میرا عمل بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے نیک صاحب، یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ دوست جو ان کے اچھائی کے لبادہ اڑ کے پھرتے تھے، کیا ان کی اصلاح ان کو ممکن نظر آتی تھی یا نہیں؟ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ان کے ساتھ رہنے میں ان کو زیادہ نقصان تو نہیں تھا؟ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ان معاملات میں اتنا آگے ہیں کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے، یعنی مثلا فرض کریں، مجھے نہیں تفصیل معلوم لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ صاحب تھے کہ زمینوں پہ قبضہ کرنا اور کاروبار میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام کرتے تھے۔ ان پر کچھ عرصے بعد جا کے یہ راز فاش ہوا کہ یہ صاحب تو بڑے خطرناک دھوکے باز اور بہت بڑے لینڈ گریبر ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، یہ میری بات سنیں گے نہیں، یہ جس قسم کے نظام میں جکڑ گئے، تو پھر ان کو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ یہ بھی ان کو امکان لگتا ہو کہ مجھے اس شخص کی ذات سے نقصان پہنچ سکتا ہے ساتھ رہنے سے، تو پھر تعلق توڑنے میں کی تو شرن گنجائش ہے۔ البتہ اگر کسی درجے میں ان کو امکان ہے کہ نہیں میری بات سے کوئی فائدہ ہو جائے، میں اس کے حق میں دعا کروں گا، اس کے لیے کروں گا، تو پھر تعلق ان کو منقطع نہیں کرنا چاہیے، کم کر دیں۔ اگر یہ مہینے میں ایک دفعہ ملا کرتے تھے تو 6 مہینے میں ملیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں ضرور ان سے عرض کروں گا کہ جو ان کے دوست تھے، بہرحال ایک مسلمان ہیں اور ایک ان کے دوست ہیں، ان کے حق میں دعا کریں نماز کے بعد نا،
یعنی کہ دوستی کا کم سے کم حق تو یہ بنتا ہے جی ہاں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار میرے علم میں ہے کہ یہ آدمی غلط کاموں میں ہے، جی اللہ تو اس کی ہدایت دے، غلط کاموں سے نکال دے. ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا اثر کر جائے. اور ایک ہمارے بزرگ ہمیں ایک بڑی بات کی تلقین کرتے تھے جو تجربے سے ثابت ہوئی ہے کہ بسا اوقات انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اس کو نظر ہی نہیں کچھ آتا، جی کہتا ہے میں تو سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں. تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے دعا مت چھوڑو، مانگتے رہو. بسا اوقات اس کا اثر 20 سال بعد دکھتا ہے. تو آپ دعا ضرور مانگیں. آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا، آپ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو. اور نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں خیر خواہی کے ساتھ. جی کوئی اچھی بات بھیج دی، آج کل تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے ایک میسج بھیج دیا، کوئی حدیث بھیج دی، کوئی بات کر دی، صرف نیت یہ ہو تھوڑے عرصے میں وہ آدمی بھی جان جائے گا کہ اس کا مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میرے اللہ کے لیے جی کرتا ہے. بالکل. اور اس کا یہ بس خیر خواہ ہے میرا، خیر خواہ ہے. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں ہمارے جو بڑے ہیں مشائخ بزرگ تلقین کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ تعلق مت توڑو، کم کر دو. شر کا کسی اس کا ہے تو کم کر دو، اور اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں بجائے اس کے چھپانے کے کہ یہ ایسا فراڈیا تھا میں نے چھوڑ دیا. اس کے حق میں دعا کریں کہ بھئی میں تمہارے ساتھ تعلق تھا، یہ تعلق میرا برقرار رہے گا، لیکن ان چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. سبحان اللہ. دونوں میں سے دیکھ لیں جو طریقہ ہو. ٹھیک ہے، جو اس کی برائی ہے اس سے نفرت کریں، لیکن اس آدمی سے نفرت نہ کریں، اس سے ملتے رہیں اور خیر کی تعلیم دیتے رہیں اسے، خاص طور پر اپنے کردار سے. اور یقیناً سچائی جگہ بنا لیتی ہے. نعمان صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو بارش کا پانی بعض اوقات کھڑا ہو جاتا ہے گلی محلے میں، کیا یہ پاک ہوتا ہے؟ اگر یہ پانی لگ جائے کپڑوں پر تو اس کے بعد کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بارش کے پانی کے بارے میں اصول یاد رکھیں کہ اگر اس میں کوئی نجاست کی علامت پائی جاتی ہے تو وہ ناپاک ہے. اچھا. یعنی فرض کریں کہ گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے اور آپ کے علم میں کہ یہاں پر جو ہے وہ گندگی بھی پڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی گٹر کا پانی بھی بہہ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پانی کو ہم غلط سمجھیں گے. اچھا. لیکن علامت ہونی چاہیے. ویسے جو بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے تو عام طور پہ بارش کے بعد بہت پانی بہہ بھی چکا ہوتا ہے، تو عموماً وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مٹیالہ ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بعض دفعہ وہ کوئی علاقے میں کچرا وچرا پڑا ہے تو اس سے وہ زیادہ کالے رنگ کا بن جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے. جب تک کہ اس میں کوئی نجاست کی نشانی نہ ہو اس کو ہم پاک سمجھیں. ٹھیک ہے. اگر پانی لگ بھی گیا کپڑوں پر تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب کی خدمت میں. پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کا ذمہ دار کون ہے؟ یا اللہ. اچھا ایک بات یہ ہے اس سوال میں یہ کہ سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کا ذمہ دار کون ہے، یہ طے کیسے کر لیا انہوں نے کہ سیاستدان اخلاقی طور پر پست ہیں؟ یہ میں بات عرض کرنے والا تھا کہ سیاستدانوں کی اخلاقی پستی زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ اخلاقی پستی ہمارے ہر طبقے میں آ گئی ہے. جی ہاں. اور اخلاقی پستی کا ذمہ دار انسانی معاشرہ خود ہوتا ہے. ٹھیک. اور دھیرے دھیرے اخلاقی پستی آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک طبقہ خراب ہو باقی سارے طبقے ٹھیک ہوں. ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی پستی. سیاستدانوں کے پاس قوت ہوتی ہے، قوت قاہرہ جسے ہم کہتے ہیں، پاور. جی. ساتھ ساتھ ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے. تو جب طاقت اور دولت دونوں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. سیاستدانوں میں ہر طبقے میں، نہیں صاحب یہ بالکل طے شدہ بات ہے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. پاکستان کا کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں، بیوروکریسی اٹھائیں، سیاستدانوں کو اٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کو اٹھائیں، فوج کو اٹھائیں، عدلیہ کو اٹھائیں، بڑے آپ کو اللہ والے تہجد گزار لوگ بھی ملتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سارا معاشرہ ایسے ہی ہے. جی. سیاستدانوں میں ادھر ادھر ہر جگہ آپ کو بڑے نیک صالح لوگ ملتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان سارے طبقوں میں بڑے خراب لوگ بھی موجود ہیں. جو سوال ہے وہ کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد اخلاقی، بدعنوانی یہ غالب ہوتی جا رہی ہے، اور خیر مغلوب ہے. خیر کا انکار نہیں کر سکتا، بالکل موجود ہے، ہر طبقے میں موجود ہے. لیکن من حیث المجموع غلبہ آتا جا رہا ہے برائی کے کاموں کو، اور آہستہ آہستہ ہر طبقے میں گھستا جا رہا ہے. جو طبقہ آپ اٹھائیں وہاں پر ایک نت نئی بات آ کے کھڑی ہوتی ہے. میڈیکل والوں کو اٹھائیں تو ڈاکٹروں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. علماء کے طبقے کو اٹھائیں وہاں پر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. اور بھی جس طرح آپ چلے جائیں تو دیکھیے یہ بات ہے کہ اخلاقی جو زوال ہوتا ہے سب سے خراب چیز ہوتی ہے معاشرے کا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت.
حیا ختم ہو جائے. یہاں حیا سے مراد صرف یہ والی حیا نہیں کہ جو سطر سے متعلق ہوتی ہے, بلکہ اس سے مجموعی حیا اور مروت مراد ہے. یعنی میں اگر آج آپ سے کہوں انیس صاحب کیا فلاں کام کریں, آپ کہتے ہیں بھائی اچھا نہیں لگتا, لوگ دیکھیں گے کہ بھئی میں ایک پروگرام دینی کرتا ہوں اور میں یہ کام کروں. یہ جس وجہ سے آپ رک رہے ہیں نا, یہ ایک حجاب ہے اور حیا ہے. لیکن اگر یہ ختم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے, میں اگر کسی قوم کا لیڈر ہوں, یا میں بیوروکریسی میں کسی بڑے منصب پہ ہوں, یا میں عدلیہ میں بیٹھا ہوں, یا میں علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی بات نہیں, کوئی مجھے برا سمجھتا ہے میں تو اپنا کام کروں گا. یہ ہے وہ کیفیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حیا, حجاب, مروت, لحاظ ان میں سے اٹھ جائے پھر تو تم جو چاہے کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ جب حیا, لحاظ, مروت سب سے بڑا تو خدا کا ہوتا ہے, جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے. دوسرے نمبر پہ معاشرے کا ہوتا ہے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. وہی جو بات انیق صاحب ایک پروگرام میں ہم پچھلے دنوں کر رہے تھے, آپ نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ ایک وقت تھا کہ غلط پیسہ کمانے والے, رشوت کمانے والے کے پاس لوگ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے میرا بیٹا آج فلاں کے گھر میں کھانا کھا کے کیسے آ گیا ہے, آج سے 25 سال پہلے ہی ہوتا ان بچوں کو رشوت خور والدین کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. اور آج جو ہے معاشی طور پر یہ ہو گیا ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی پیسے والا ہے, وہ چاہے اس نے حرام سے کمایا, رشوت سے کمایا, یہ وہ چیز ہے کہ جو دھیرے دھیرے اخلاقی رشوت جن گھروں میں آتی ہے ان گھروں میں رشتے بھی ہو جاتے ہیں. بیٹی ان کے گھر میں بیاہ دی جاتی ہے. کیسے؟ جبکہ یہ معلوم ہے کہ اس گھر میں رشوت کی رقم آتی ہے. یہ وہ اخلاقی زوال ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام برائیاں آج سے, چونکہ اخلاقی زوال کی جو علماء نے ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اخلاقی زوال کیا ہوتا ہے. اخلاقی زوال یہ ہوتا ہے کہ برائی آپ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. آج سے 25 سال پہلے بعض برائیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی, آج ہو رہی ہیں. سمجھوتا کر لیا, یہ ہے سمجھوتا. اس کے لیے دین میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مداہنت. اللہ یہ مداہنت پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی, اس کے نتیجے میں پھر زوال آنا شروع ہوتا ہے آہستہ 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 آہستہ. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدانوں کی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں جو وہ سب جگہ ہوتے ہیں. ہر طبقہ زوال کا شکار ہے اور توجہ دینی چاہیے. اخلاق اور یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف قانونی طور پر نہ چلیں چیزوں پر, اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور حقیقت یہ نہیں صاحب, جو آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا, کام پتہ نہیں کیا چیز آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ سوال ان کا اچھا ہے, لیکن صرف سیاستدانوں ہر سے متعلق ہے. اپنے گریبان میں جھانکیں اور دین پر عمل کی کوشش کریں, اخلاقیات پر عمل کی کوشش کریں, یہی تلقین کر سکتے ہیں. جی بہترین. ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے قرآن پاک گر جاتا ہے تو اس صورت میں فدیہ دینا ضروری ہے یا ہم اللہ تعالیٰ سے صرف معافی مانگ سکتے ہیں؟ بے دھیانی میں اگر قرآن کریم یا کوئی ایسی دینی کتاب گر جائے تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے چوم کے رکھتے ہیں. یہ چوم کے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں تعظیم کے اظہار کے طور پہ تو یہ کافی ہے. اس کے اندر کوئی فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ سے بے احتیاطی ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کر دوں, 100, 50, 20, 25 جو بھی ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتا ہے. لیکن ویسے کوئی فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. اللہ سے توبہ کر دے, اللہ بے دہانی میں مجھ سے ہوا, میرے کوئی ارادہ تو نہیں تھا, تو بے دہانی میں گر گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بے دہانی میں خطا کیے جانے والے کاموں پر دین میں ویسی مواخذہ نہیں ہے. اور اگر ایک انسان توبہ بھی کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے بے دہانی میں سرزد ہوا, تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ نے یہ بات فرمائی کہ بے دہانی میں یا کوئی خطا ہو گئی یا بھول سے کوئی چیز ہو گئی تو اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہمیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمارا مواخذہ نہ کر کہ جو ہم سے بے دہانی میں کوئی خطا سرزد اگر ہو گئی ہو تو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے اور وہی حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. پیر, منگل, بدھ اور جمعرات, یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کی ان آیات کو ہم لمحہ موجود یعنی عہد حاضر سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے آج کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمیں کس طرح کس انداز میں ہدایت اور روشنی فراہم کر رہی ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات
اور اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ اگر انسان میں تھوڑا سا ادب ہو تو وہ بہت سے نسبی فضائل سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر